چنچل اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچپن سے ہی اسے پائل کا شوق تھا، جسے پہننے پر وہ چھم چھم کرے۔ کانوں میں جھمکی، گلے میں چین، ہاتھوں میں کنگن، اسے سب کچھ بچپن میں ہی پہننے کا شوق تھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور چہیتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے سارے شوق پورے ہوتے تھے۔ وہ اپنے کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی۔ اس کا دوست ضیا تھی، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ضرور تھی، پر اس کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا کہ میرے پاس نہ ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اسے شوق تھا تو بس پڑھائی کا۔ وہ ہمیشہ اوپر والے سے یہی دعا کرتی کہ وہ کسی لائق، کسی قابل بن جائے تاکہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے۔ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، ایک دوسرے کے گھر وہ ہر فنکشن میں دکھتی۔ چنچل کو پڑھائی کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہوتا تو وہ ضیا کو ہی یاد کرتی۔ ضیا، کل میم نے اسکول میں کیا کروایا تھا؟ کل ہم شادی میں گئے تھے۔ وہ پڑھائی سے اٹیچ کسی بھی طرح کی انفارمیشن ضیا سے ہی حاصل کرتی تھی۔ ضیا کے کپڑے سمپل ہوتے، جبکہ چنچل نئی ڈیزائن کے کپڑے پہننا پسند کرتی۔ چنچل کو پڑھائی کرنا بہت بورنگ لگتا۔ ماں، پڑھائی کرنا کیا ضروری ہے؟ کتنا بورنگ ہوتا ہے پڑھائی لکھائی۔ ماں اسے سمجھاتی، بیٹا ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، پر پھر بھی اسے پڑھائی لکھائی فضول لگتی۔ آج چنچل کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے ضیا کو صبح سے ہی بلا لیا تھا۔ ضیا کے ساتھ مل کر اس نے خوب اچھے سے ہال کا ڈیکوریشن کیا تھا۔ پاپا نے ایک بڑا اور مہنگا کیک آرڈر کیا تھا۔ سبھی مہمان آئے ہوئے تھے۔ چنچل ایک مہنگی اور اچھی ڈریس پہنی ہوئی تھی، وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ضیا نے اس کے بالوں کو ڈیزائننگ کیا تھا جو اس پر بہت جچ رہے تھے۔ سبھی مہمان آ چکے تھے، کیک کٹنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ چنچل بیٹا، ماں نے آواز دی، اور چنچل ضیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں، ضیا کہاں ہے؟ بیٹا، ضیا گھر گئی ہے، اس کے گھر سے فون آیا تھا، اس کی ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم کیک کاٹو، وہ آ جائے گی۔ نہیں ماں، جب تک ضیا نہیں آئے گی ہم کیک نہیں کاٹیں گے۔ تبھی چنچل کے پاپا ضیا کو لینے جاتے ہیں۔ جب تک ضیا کی ماں کی حالت کنٹرول میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ اسے جانے کو کہتی ہے۔ ماں، اپنا خیال رکھنا، ہم جلد آ جائیں گے۔ ضیا کو دیکھ چنچل بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دونوں مل کر کیک کاٹتے ہیں۔ چنچل پہلا ٹکڑا ضیا کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ضیا اسے پائل گفٹ کرتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سبھی دونوں ایک کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دوست ہو تو ایسے۔ کچھ دنوں کے بعد ضیا کا برتھ ڈے پڑتا ہے۔ وہ کسی کو پارٹی نہیں دیتے، بس ماں اور بابا سے کوئی چیز گفٹ کرتے تھے، پر اس بار چنچل نے ایک سیکرٹ پارٹی رکھی جس میں اس کے اور ضیا کے سارے فرینڈ شامل ہوئے۔ یہ پارٹی اس نے حبیبہ کے گھر ارینج کی، جس کا سارا خرچہ وہ خود اٹھا رہی تھی، پر سبھی فرینڈ نے کہا ضیا ہماری بھی دوست ہے، اس لیے ہم بھی شامل ہوں گے۔ تبھی سبھی دوست نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حبیبہ اور مائرہ اسے ایک بیوٹی پارلر لے گئیں، حالانکہ وہ منع کر رہی تھی، پر اس کی ایک نہ چلی۔ یہ لاسٹ ایئر ہے، سبھی فوٹو کھنچوائیں گے، تم ہم لوگوں کی خوشی کی خاطر ایسا نہیں کر سکتی؟ اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو اسے کہنا پڑا، جیسی تم لوگوں کی مرضی، جو چاہے کرو۔ ویسے شادی میں جانا کہاں ہے؟ شادی میں فرحہ کے گھر۔ پھر ان لوگوں نے اسے اپنے طرف سے سجایا اور ٹائم کے مطابق سبھی شام میں 5 بجے اکٹھا ہے۔ ضیا کار سے اترتی ہے، کہیں کی افسرہ لگ رہی تھی۔ سبھی فرینڈز ہال میں اندھیرا کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حبیبہ اور مائرہ اسے لیے جیسے ہی ہال میں پہنچی ہی تھی کہ
ساری لائٹیں جل گئیں اور ایک ساتھ سبھی کی آوازیں آنے لگیں، وش یو ہیپی برتھ ڈے، وش یو ہیپی برتھ ڈے۔ سبھی دوست اسے گھیرے کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ سب کو سرپرائز ہو گئی تھی۔ سبھی مل کر اس سے کیک کٹوا رہے تھے۔ کیک، ناشتہ، گفٹ اور ڈیکوریشن، سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ میوزک کا بھی خاص انتظام ہوتا ہے۔ سبھی فرینڈز آج بہت خوش ہوتی ہیں۔